نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رحمت اور توفیق سے آج ہم رمضان کے آخری عشرے کی عبادات کے بارے میں سمجھنے جا رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں کس طریقے سے عبادات کا اہتمام کیا جائے اور کس طرح گناہوں سے بچا جائے اور اپنے ثواب میں اضافہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہمد کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ مشکات شریف میں اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ آخری دنوں میں اس قدر محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور اس میں ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ نہ صرف کہ ہم خود عبادت کریں بلکہ اپنے بال بچوں کو جگانے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لہٰذا آخری عشرہ کی راتوں میں اپنے اولادوں کو بھی جگائیے کہ اگر بال بچوں کو ہمیشہ دین پر ڈالنے اور عبادت میں لگانے کی کوشش کی جاتی رہنی چاہیے، لیکن رمضان میں نفلوں کے لیے اٹھانے اور شب قدر میں جگانے کی بھی ہمت ہو۔ جب بال بچوں کا ذہن دینی نہیں بنایا تو ان کے سامنے شب بیداری کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور عبادت کی لگن اور ذکر کے ذوق سے نوازے۔ اور شب قدر میں اگر ہمیں مل جائے تو کیا دعا کریں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات کو شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے۔ اور اس کی شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا ہے، پھر اس ماہ میں آخری عشرہ اور بھی زیادہ محنت اور کوشش سے عبادت کرنے کا ہے۔ اس عشرے میں شب قدر ہے جو کہ بڑی بابرکت ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا گیا بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ کس قدر بہتر ہے؟ اللہ رب العزت کو علم ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جا کر عبادت کر لیں اور ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے محروم وہی ہوتا ہے جو کہ کامل محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو۔ تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا۔ اللہ سے سودا کریں، تجارت کریں، تجارت میں اپنا وقت لگائیں، قابلیتیں صلاحیتیں کھپائیں، اور ان ریٹرن کیا ملے گا؟ اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنتیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے یا تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، جاگنے میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ جاگے اور کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ پوری سچی نیت سے خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت سے ثواب اور اللہ کی رضا کی نیت سے عبادت میں لگا رہے۔ اور شب قدر کی تاریخیں اس کے بارے میں ہے کہ اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں فلاں لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا دی گئی۔
کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ لڑائی جھگڑا کتنا مکروہ فعل ہے، کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی جو تعین تھا وہ اٹھا لیا گیا، کہ مخصوص علم دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو تھا وہ واپس لے لیا، جس سے آپس میں جھگڑے کی مذمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحتیں ہیں کہ علماء اکرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے، یعنی مقررہ کر کے یوں نہ بتانے کے بارے میں کہ فلاں رات کو شب قدر ہے، اور کئی مصلحتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ دوسری راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے، اور نمبر 2 کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کیے بغیر بچتے ہی نہیں ہیں، اور اگر تعین کی صورت میں گناہ کی جرت کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک ہوتی۔ اور تیسری مصلحت، تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو باقی کی عبادات میں بھی اس کا پھر دل بے چین رہتا، اور وہ اس طرح بشاشت سے ماہ رمضان کی عبادات نہ کر سکتا۔ اور اس کی چوتھی وجہ مصلحت کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم شب قدر کو، ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ علیحدہ ملتا ہے۔ اور پانچویں مصلحت کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ فرشتوں پر تفاخر فرماتے ہیں، اور اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے یہ رات رات بھر جاگتے ہیں، اور یہ میرے بندے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی بے شمار مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اللہ اور اللہ کی مصلحتیں اللہ جانے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں ایک اور مخصوص عبادت ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 183 پر بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جو ہے اس کو غنیمت جانیں، اور جتنا ممکن ہو نیک کام کر لیں اور ثواب لوٹ لیں۔ پھر رمضان میں بھی آخری 10 دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن جسے عشرہ اخیر کہا جاتا ہے، اس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کا اہتمام کیا، اور اعتکاف میں بہت زیادہ فائدہ ہے انسان کا۔ انسان یکسو ہو کر اللہ سے لو لگاتا ہے، اور چونکہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہوتی ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو عموماً وہ رات لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ اور مرد ایسی مسجدوں میں اعتکاف کریں جس میں 5 وقت جماعت با نماز ہوتی ہو، اور عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، یعنی اپنے گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہو ان کے لیے وہی مسجد ہے، عورتیں اسی میں اعتکاف کریں۔ اور رمضان کی 20ویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں، اور عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کی نیت سے عورتیں گھر کی مسجد میں اور مرد 5 وقتہ نماز با جماعت والی مسجد میں جم کر رہیں، اور اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو عید کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی کی حد میں رہنا ہے، وہیں سوئے، وہیں کھائے، قرآن پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، تسبیحات میں مشغول رہیں، جہاں تک ممکن ہو راتوں کو جاگیں اور عبادت کریں، خاص کر جن راتوں میں شب قدر کی امید ہو ان راتوں میں شب بیداری کا خاص اہتمام کریں۔ اور اعتکاف میں میاں بیوی کے خاص تعلقات والے کام جائز نہیں ہیں، نہ رات میں اور نہ دن میں، اور پیشاب پخانہ کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اعتکاف میں یہ ہے کہ عورتیں، ایک کی اللہ کی یہ بھی مصلحت ہے کہ عورت کے لیے آسانی رکھی گئی کہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھی رہے، اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے گھر کا کام کاج بھی بتاتی رہے اگر کوئی اور کر رہا ہے۔ اگر خود اکیلی ہے اور خود کرنا ہے تو کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر اعتکاف میں عورت کو ماہواری شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف وہیں ختم ہو گیا۔ غور سے سن لیں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں ماہواری شروع ہو گئی، پیریڈز آ گئے، تو اعتکاف وہیں ختم ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف میں اگر ایسا ہو جائے تو کسی عالم سے مسائل معلوم کر کے قضا کر لیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف یعنی معتکف کو گناہوں سے روکتا ہے، اور اس کے لیے ان سب نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے جنہیں اعتکاف کے باعث انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کہ جس دن صبح کو عید یا بقر عید ہو، اس رات کو بھی ذکر، عبادت اور نفل نماز سے روز زندہ رکھنے کی فضیلت آتی ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھا، اس دن اس کا دل مردہ نہ ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ آخری رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کو چاند رات کہتے ہیں، اور سارا مہینہ مزدوری کرنے کے بعد، اس طرح مہینے کے بعد مزدور کو تنخواہ ملتی ہے، اور اگر آگے سے مالک کہہ دے کہ کون سی تنخواہ، تجھے کچھ نہیں مل رہا، تو اس مزدور کا کیا حال ہوگا۔ یہی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اسے چاند رات منا کر ضائع مت کرنا۔ آخری رات کی بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا اس سے شب قدر مراد ہے؟ فرمایا نہیں، یہ فضیلت آخری رات کی ہے، شب قدر کی فضیلتیں اس کے علاوہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا اجر اس وقت پورا دے دیا جاتا ہے جب کام پورا کر دیتا ہے، اور آخری شب میں بندے کا عمل پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مشکات میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سننے کے بعد میری بہنیں اپنے سارے مہینے کی جو محنت کی تھی اس کو عکارت نہیں جانے دیں گی، اور چاند رات منانے کے چکر میں اور مہندیاں لگانے کے چکر میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ مہندی نہ لگائیں یا چوڑیاں نہ پہنیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جا کر گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں پر مرد اور عورتیں مکس ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر ساری رات گزار کے آ گئے اور عشاء کی نماز بھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اس دن تمہیں مزدوری ملنی ہے، بخشش ہونی ہے، تو اس کو عکارت مت کر بیٹھنا۔ اور عید کا دن پھر آگے اللہ کی رحمت آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جو ہر اس بندہ کے لیے خدا تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے ایک ماہ کے روزے رکھے اور حکم مانا، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو جتانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے عمل پورا کر دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا بدلہ پورا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر لازم تھا، اور اب دعائیں گڑ گڑانے کے لیے نکلے ہیں۔ قسم ہے میرے عزت اور جلال کی اور کرم کی اور میری بلندی کی، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بندوں کو ارشاد بالی تعالیٰ ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، لہٰذا اس کے بعد عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس ہوتے۔ بحقی میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے، اور آج کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے عید کے دن۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ازبر کر لیں، اور پھر عید والے دن عید الفطر میں صدقہ الفطر ہے جو کہ لازم ہے، اور عید کے دن صدقہ فطر بھی ادا کریں جو صاحب نصاب پر واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے جس قدر ایک روزے کی قضا ہے اتنا ہی صدقہ فطر ہوتا ہے، یا پھر جس مسجد میں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ اس سال میں صدقہ فطر کتنا ہے، اور وہ نماز سے پہلے ادا کر دینا، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں ادا کر دینا بہتر ہے تاکہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ اور جن لوگوں کے پاس عید والے دن کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ آپ کے اس صدقہ و خیرات سے اپنے گھر میں چولہا جلا سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے انتہا اجر عطا فرمائے۔ اللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔
اور یہ کارآمد ہوگی۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا، اور اس پر عمل کی توفیق تو بہرحال ہمیں اللہ سے ہی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسول النبی الکریم والشاہدین مع الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو سیکھنے والا ہوتا ہے یا سکھانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہترین سیکھنے والے اور بہترین سکھانے والے بنا دے اور اپنے سے قریب کر لے، اور ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب کر، آمین یا رب العالمین۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے میں یعنی کہ 27 فروری سے میں دورہ تفسیر شروع کرنے جا رہی ہوں۔ میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے، اور اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو مجھ سے لنک پوچھ لیجئے، میں آپ کو لنک دے دوں گی۔ زوم پر بھی ہوگا اور ووڈ فارم سینٹر کے اندر بھی دورہ تفسیر ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ ولک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔